دو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے نا ان میں سے ایک نے بھی نہیں رہنا تھا، یہ جو کہتے ہیں بھاگ گئے تھے اعتراض کر رہے ہیں، اگر یہ وہاں ہوتے نا تو پاکستان آ کر ہی ٹھہرتے، اعتراض کرنا ہی آسان ہوتا، تو باقی جن کے بھاگنے کا ثبوت ہے نا ان میں سے حضرت عثمان رضی ان کا ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی کے دوسرے کیوں کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں لوٹا، یہ ساری تاریخی روایتیں ہیں بے بنیاد، حضرت عثمان رضی ان کا صحیح بخاری میں، اور جب یہ اعتراض کیا بھی اسی پر ختم انشاءاللہ ہو جائے گا کہ ایک مصری آیا، اس زمانے میں گروہ تو بن گئے تھے، کچھ حضرت عثمان رضی کے مخالف تھے، کچھ کوئی تھے، تو حرم کعبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجمع میں بیٹھے تھے، لوگ ارد گرد بیٹھے تھے، سردار سے وہ عالم تھے، تو اس مصری نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، قریش کے سردار ہیں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا عبداللہ اس عمارت کے رب کی قسم ہے، خانے کعبہ بتا کیا حضرت عثمان رضی اللہ واقعی جنگ بدر میں غیر حاضر نہیں تھے؟ وہ نہیں گئے حضور کے ساتھ جنگ؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ جنگ احد میں دوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں دوڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا پوچھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بیعت رضوان کے وقت صلح حدیبیہ کے موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے تیری باتیں میں نے سن لی اور تجھے بتا دیا کہ ٹھیک، اب ان کا جواب بھی سنتا جا تاکہ مصر والوں کو بتا دے کہ اصل معاملہ یہ۔ اللہ اکبر تو تو نے کہہ دیا بڑی خوشی سے۔ فرمایا بدر میں اگر وہ نہیں گئے تو اس میں عیب ہے کوئی ان کا؟ یہ تو فضیلت ہے۔ ان کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، بیوار تھی، اللہ کے رسول نے خود حکم دیا تھا کہ تو جنگ پر نہ جا، میری بچی کی خبر لے، تجھے وہی ثواب اور مال غنیمت میں وہی حصہ ملے گا جو بدر والوں کو ملے گا۔ اور جب آدمی لے کر آیا بشارت فتح کی تو حضرت عثمان رضی اللہ اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ جو تھے حضرت رقیہ کو لحاظ میں اتار رہے، پیغمبر خدا اپنی بیٹی کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکے، خبر پہنچی ہاں تو کہا اس نے اب بتا بری بات نکلی یا شان کی کہ رسول اللہ کے حکم سے ان کی بچی کو سنبھالتے تھے اور ثواب وہی ملا اور حصہ وہی ملا جو بدر والوں کا۔ ہو گئی تسلی۔ دوسرا پوچھا کہ تو نے کہا وہ سے دوڑ گئے، ٹھیک ہے دوڑ گئے، مگر قرآن نہیں پڑھا، آل عمران میں اترا نہیں کہ جو لوگ بھاگ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اب اللہ نے معاف کر دیا تم نہیں معاف کرو، شرمندہ ہوا۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ صلح حدیبیہ میں نہیں تھی، وہ بیوقوفی ہے تو ان کی شان ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا حضرت عمر رضی اللہ جیسے جری آدمی سے کہ مکہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کے لیے آئے، احرام باندھے ہوئے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کعبہ کی زیارت کرنے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرا کنبہ ہے بہت چھوٹا، بہت تھوڑے افراد ہیں، بنو عدی کے کمزور ہیں، یہ ہیں میرے دشمن، مجھے وہاں کون بچائے گا؟ میں نہیں جا سکتا۔ آپ حضرت عثمان رضی کو بھیجیں، ان کے بے شک وہ گھر والے ابھی کافر ہی ہیں بنو امیہ، مگر وہ سردار ہیں، بہت تعداد ہے، وہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ تو حضور کے حکم سے گئے آپ کے سفیر بن کر، اور ان کے بعد صلح یہ حدیبیہ ہوئی اور یہ بیعت رضوان والا مسئلہ جب ہوا تو اللہ کے رسول نے، باقی لوگوں نے خود بیعت کی، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا کہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول کا اور یہ ہاتھ عثمان رضی اللہ کا۔ فرمایا بتا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی اور عثمان کی جگہ سے آپ نے خود بیعت کی، اس میں کوتاہی نکلی یا شان؟ یہ کہنے کے بعد فرمایا اب تینوں باتیں میں نے سنا دی ہیں، مصر میں ان کو اپنے ساتھ لیتا تھا، جو سوال لایا تھا اس کے بعد یہ بھی لیتا تھا، لوگوں کو بتا کہ اصل معاملہ کیا۔ تو شرارتی لوگوں کا کوئی علاج نہیں، انہوں نے اللہ رسول کو معاف نہیں کیا، حضرت عثمان کو حضرت عمر کو کیا ضدی لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، جو غلطی ہے ٹھیک، جب اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا معاف ہو گیا۔ کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں جو اللہ معاف کرتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اتفاق سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے اندر ہی بات کر رہے تھے، تو ان کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جب انہوں نے نسخۃ الامام بنا لیا تو باقی نسخے انہوں نے آگ سے جلا دیے تھے، تو کیا ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز تھا؟ شرعی اعتبار سے جائز نہ ہوتا تو کوئی تو چیختا چلاتا نا، اتنے صحابہ کرام تھے، خدا حضرت علی علیہ السلام تھے اور لوگ تھے، کوئی دعائی دیتے کہ عثمان کیا کر رہے ہو تم، ہم آپ کے خلاف ہوتے نہیں، سب نے اس کو منظور کیا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ لوگ جب حضور کے سامنے قرآن شریف پڑھتے تھے یا اس کو لکھتے تھے اس میں وہ بین السطور اس کی تشریح بھی لکھتے جاتے تھے۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضور سے جو تفسیر سنتے تھے نا، پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو ساتھ ہی لکھ دیتے تھے صلاۃ العصر،
صلاۃ العصر کی کیا ہے وہ نماز درمیان عصر کی نماز، یہ تشریح تھی، قرآن نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے لکھا تھا، اب بھی تفسیروں میں لکھتے ہیں۔ اگر وہ قرآن رہتے بعد میں آنے والے بیوقوف سمجھتے کہ یہ بھی چیز قرآن میں، اس لیے آپ نے فرمایا یہ تشریح والے نسخے ختم کر دو، صرف متن رہ جائے، اصل جو لوگ سمجھتے رہیں گے حدیثوں سے، یہ کیا، اب اس میں برائی کوئی نہیں کی۔ جزاکم اللہ خیرہ، یعنی فتنے کے انسداد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ وہ تعالیٰ عنہ حواشی اور ایسا حکم تفسیری دیا۔ کلمات جو تھے ان والے نسخے ختم کر۔ جزاکم اللہ خیرہ، اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کا معروف پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور ساری ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجیے 08001177777۔ اللہ حافظ۔ اللہ